السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام میرا سوال کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، قبرستان ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر ہم اپنے پیاروں کو دفناتے ہیں اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ ایک آخری آرام گاہ ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے کسی پیارے کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر کس طرح کے لوگ آتے ہیں اور کیا کیا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بہت سے پہلے بھی اس طرح کے پروگرامز کر چکے ہیں جس میں ہم نے یہ نشاندہی کی ہے کہ ایک قبرستان میں کوئی شخص گیا، وہاں پر جا کر کوئی جادو ٹونے کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کوئی تعویذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ مختلف علاقوں میں بدستور جاری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ رک گیا ہے یا یہ ختم ہو گیا ہے، اگر رکتا بھی ہے تو وہ کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے۔ گزشتہ سال سن 2014 میں اپریل میں بھکر گیا اور وہاں پر جانے کی وجہ یہ تھی کہ دو ایسے بھائی گرفتار ہوئے جو قبرستان سے، قبروں میں سے لاشیں نکالتے تھے، ان کو اپنے گھر پہ منتقل کرتے تھے اور وہاں پر پکا کر کھاتے تھے۔ ایک ایسا واقعہ تھا جو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور پھر وہاں پر ان دونوں سے جب حوالات میں ملاقات ہوئی تو جانا کہ کیا وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے وہ سب کرتے رہے، اور پھر یہ بھی سوچنے پہ میں مجبور ہو گیا کہ ہم میں کس طرح کے لوگ بس رہے ہیں یا ہم کس طرح کے معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم سب کو مل کر کیا کرنا ہوگا کہ ہم اپنے معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ بنا سکیں۔ اور اسی دن میں نے یہ بھی ٹھان لی تھی کہ میری اب یہ کوشش رہے گی اور ہمیشہ رہے گی کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوگا تو اس طرح کے لوگوں کو بے نقاب ضرور کیا جائے گا، تاکہ اس طرح کے لوگوں کو بے نقاب کرنے کے بعد اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا کرنے کا سوچ رہا ہے تو وہ کرنے سے پہلے نہیں بلکہ 1000 بار سوچے اور پھر اپنے آپ کو اس طرح کے مکروہ عمل سے دور رکھے۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک اور ایسے ہی قبرستان میں موجود ہیں جہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ گو کہ قبرستان بہت بڑا نہیں ہے، لیکن یہاں پر لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر آئے ہیں، فاتحہ خوانی کے لیے آئے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر اسی قبرستان میں اب سے کچھ ہی دن پہلے ایک ایسی اطلاع موصول ہوئی جس پر بتایا یہ گیا کہ کچھ لوگ اس قبرستان میں آئے اور آ کر ایک ایسی قبر جو خاتون کی قبر تھی اس میں سے سر کاٹ کے اپنے ساتھ لے کر فرار ہو گئے۔ جب مزید معاملے کی تحقیق کی گئی تو معلوم یہ پڑا کہ ایک عامل کے کہنے پر ایک شخص نے یہ سب کیا، اور وہ اس لیے کیا کہ اس کی بیوی اس سے روٹھ کر چلی گئی تھی اور وہ اس کو منانا چاہ رہا تھا، اور عامل نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ واپس لوٹ آئے تو مجھے اس کے لیے عمل کرنا ہوگا، اور اس میں مجھے ایک ایسی خاتون کا سر چاہیے جس کی وفات ہو چکی ہے اور کچھ ہی دن یا کچھ ہی ہفتے پہلے وفات ہوئی ہو۔ تو اب ہم اس قبرستان میں پروگرام کے آغاز میں موجود ہیں، اور میں اس قبر کی جانب بڑھ رہا ہوں کہ جہاں پر یہ واقعہ ہوا، جہاں پر وہ خاتون کو دفنایا گیا، اور پھر انہی کی قبر میں سے رات کی تاریکی میں نہیں بلکہ دن دہاڑے یہ سارا واقعہ ہوا۔ اور جہاں تک اس قبرستان کی بات ہے تو میں یہ بتا دوں کہ یہاں پر درخت ہیں اور گرمیوں میں بارشوں کی وجہ سے سبزہ زیادہ ہوتا ہے، تو جس جگہ پر یہ قبر موجود ہے اگر باہر سے کوئی دیکھے تو دن میں بھی بامشکل ہی نظر آئے گا، اور دائیں اور بائیں یہ اونچی دیواریں ہیں، یہ فیکٹریز ہیں، تو یہاں پر دن میں یقیناً اگر فیکٹریز میں کام ہوتا ہے تو کوئی کسی اور طرف توجہ نہیں دے گا، اپنے کام پر ہی ان کی توجہ رہے گی۔ اور اگر ساتھ میں اس طرف یہ بتایا گیا کہ ایک گھر بھی ہے لیکن اس کی بھی دیوار خاصی اونچی ہے تو کوئی اس طرف تانگ جھانک تو قبرستان میں کرتا نہیں ہوگا۔ تو بالکل قبرستان کے ایک طرف ایک کونے میں یہ قبر موجود ہے جہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہ قبر ہے خاتون کی کہ جن کی وفات ہوئی تھی پہلے روزے کو، فرسٹ رمضان المبارک کو، اور اس کے بعد پھر یہیں پر ان کو دفنایا گیا۔ ہمارے ساتھ ان کے بیٹے موجود ہیں جو مدعی بھی ہیں اس کیس میں، اس کے علاوہ گواہ بھی موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو گواہ ہیں ان سے میں بات کرنا چاہوں گا جو کہ رشتے میں ان کے داماد بھی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے بھائی کہ یہ واقعہ کس دن کا ہے؟ یہ رمضان کا ہے جب ان کی وفات ہوئی، لیکن جو قبر میں سے ان کی قبر کو دوبارہ سے کھولا گیا، مٹی اٹھائی گئی، ہٹائی گئی، اور پھر ان کے سر کو نکالا گیا، تو یہ کب کا واقعہ ہے؟ وہ 4-5 دن بعد کا وہ 4-5 دن بعد۔ اچھا، اب جب یہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا بھی کہ یہ دن میں ہوا واقعہ، تو دن میں اندازاً کتنے بجے ہوا؟ 12-1 بجے ہوا۔
دن 12 بجے آپ یہاں پر قبرستان میں باقاعدگی سے آتے تھے یا اس دن آپ آئے؟ فاتحہ کے لیے آیا تھا، دعا کے لیے آیا، ٹھیک ہے. آگے دیکھا تو یہ ساری قبر سے مٹی نے ساری سائڈ پہ کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، قبر کھلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ اندر سے پھٹے سائڈ پہ کیے ہوئے تھے. میں نے دیکھا وہ 4 آدمی ادھر سے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، ان میں ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی تھی. ہاتھ میں کیا کسی لفافے میں تھی، کوئی بوری تھی، کیا تھا ان کے پاس؟ لفافہ تھا. لفافہ تھا. ہاں جی. تو میں اس بات سے ان کے پاس کیا، کیونکہ اگر آپ جو فاتح خوانی کے لیے آئے تھے، کیا آپ اسی قبر پہ فاتح خوانی کے لیے آئے تھے یا آپ کے اور بھی کوئی عزیز و قریب اور بھی ہیں؟ تو یہاں پر اس خاص طور پہ قبر تک آنے کے لیے، یا اگر ان ساتھ میں جو اور مزید قبریں ہیں ان کی بات کریں تو یہاں تک آنے کے لیے رستہ تو ایک ہی ہے جو باہر مین سے یوں دیوار کے ساتھ ساتھ آتا ہے. یہی رستہ ہے، یہ والا رستہ، یہی رستہ ہے. تو آپ بھی اسی رستے سے آ رہے تھے اور وہ آپ اس طرف آ رہے تھے اور وہ یہاں سے اس طرف دوسری طرف جا رہے تھے؟ اندر سے گئے، ادھر سے گئے. آپ کو دیکھ کر کیا بھاگنا شروع کر دیا یا انہوں نے بالکل یوں ہی تاثر دیا کہ جس طرح انہوں نے کچھ تاثر ایسے دیا؟ جب میں کچھ غلط نہیں کیا، ان کے پیچھے گیا ہوں میں، وہ بھاگ گئے. پھر آپ ان کے پیچھے تب گئے ہیں کہ جب آپ وہاں سے یہاں آئے ہیں اور آپ نے آ کر دیکھا ہے کہ یہ قبر جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے اور مٹی جو ہے وہ ہٹی ہوئی ہے. اچھا، اس طرف سے یہ قبر کھولی گئی تھی یا پوری قبر کھول دی گئی تھی؟ نہیں، قبر ادھر سے کھولی ہوئی، ساری مٹی ساری اتار کے نا یہاں سے قبر کھولی ہوئی تھی. کتنی قبر کھولی ہوئی؟ قبر اتنی کھولی ہوئی تھی، اتنی قبر جو ہے وہ کھولی ہوئی تھی اور مٹی جو ہے وہ مٹی ساری اتر گئی تھی. ساری اتار گئی تھی مٹی، ساری مٹی اتار گئی. اور آپ کو کچھ اس وقت نظر آیا، دیکھ سکے آپ کہ کیا کیا ہے انہوں نے یہاں پر؟ کھلی تھی ساری قبر، میں نے دیکھی نا قبر کھلی، پھٹے سائڈ میں کیے ہوئے تھے قبر کے، ٹھیک ہے. وہ اندر سے دیکھا تو سارا کھلا ہوا تھا، ٹھیک ہے. وہ ایسے میں گیا ہوں، پھر وہ سامنے میں نظر آئے، وہ آرام سے گئے، ٹھیک ہے. میں تھوڑا نہیں، کیا آپ کو یہاں پر قبر کو دیکھ کے یہ اندازہ ہوا کہ سر اتار کے لے کے گئے ہیں؟ جی سامنے نظر آ گیا نا، نظر آ گیا. ہاں جی نظر آ گیا. پھر میں پیچھے گیا ہوں ان کے، وہ سامنے بھاگ گئے، موٹر سائیکل میں سے اسٹارٹ کیا اور نکل گئے. اس قبرستان میں میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے ہوں گے، کیونکہ اگر ایسے واقعات نہ ہوئے ہوتے تو یہ سامنے دیوار پہ لکھا گیا ہے خاص طور پہ، اور کہا گیا ہے کہ ہر خاص و عام کو مطلق کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص قبرستان کے حدود کے اندر تعویذ، گھنٹا، جادو ٹونا یا نشہ کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو مبلغ 20,000 روپے جرمانہ کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا. ہمارے ساتھ یہاں پر جی ان کے بیٹے بھی موجود ہیں جن کی وفات ہوئی تھی، خاتون کے مدعی بھی ہیں اس کیس میں. میرے بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ تک یہ اطلاع جو ہے وہ ابھی جن بھائی سے ہماری بات ہو رہی ہے ان کے ذریعے پہنچی؟ جی ان کے ذریعے پہنچی. تو پھر آپ نے متعلقہ تھانے میں رجوع کیا، ایف آئی آر درج کرائی؟ جی. اور پولیس نے کیا تعاون کیا نہیں کیا؟ تعاون کیا. جی. تو کتنا وقت لگا پولیس کو ملزمان کو پکڑنے میں؟ تھوڑا ہی ٹائم لگا. تو پھر جب یہ واقعہ اس کی تفصیل آپ تک پہنچی تو پھر آپ نے گورکن سے کہہ کر اس پہ قبر پہ جو ہے وہ دوبارہ سے مٹی ڈلوائی؟ ہاں جی دوبارہ سے ڈلائی. بہت بہت شکریہ میرے بھائی. ناظرین، یہاں پر جس بات ہو رہی تھی ابھی گفتگو کرتے ہوئے کہ قبرستان میں ایک تو یہ دیوار پہ خاص طور پہ لکھا گیا ہے کہ یہاں پر کوئی جو ہے وہ تعویذ نہ کرے، کوئی جادو ٹونا نہ کرے، کوئی نشہ نہ کرے، کیونکہ اگر ایسا کوئی کرے گا تو 20,000 روپیہ جرمانہ ہوگا. یہ سب اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور اس قبر کے بالکل ساتھ، کیونکہ یہ بالکل قبرستان کے اینڈ پر یہ قبر ہے، یہ کونا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے جو ہمیں پیالے گرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یہاں پر یہ ہنڈیاں ہمیں پڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے، عامل آتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں جادو ٹونے کے لیے. اور اس طرح کے قبرستان میں یا کسی بھی قبرستان کو آج کل کے حالات میں بالکل یوں خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، لاپرواہی سے کام نہیں لیا جا سکتا، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر نظر انداز کیا جائے گا، لاپرواہی سے کام لیا جائے گا تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. اب ہمیں لینی ہے بریک، ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام میرا سوال، اور آج کے پروگرام میں ہم اس افسوسناک واقعے کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں 4 افراد نے قبرستان میں ایک ایسی خاتون کی جس کا کچھ ہی دن پہلے انتقال ہوا تھا، ان کی قبر سے قبر کو کھول کے ان کا سر نکالا. اور یہ سب اس لیے کیا گیا کہ ایک عامل نے ان سے یہ کہا تھا کہ ایسا کرو گے، میرے پاس سر لے کر آؤ گے تو جو تمہاری ضرورت ہے یا جو تمہارا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. اور مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ عثمان کی بیوی بچوں کو لے کر اپنے گھر چلی گئی تھی، اس سے روٹھ گئی تھی اور واپس آنے کو تیار نہیں تھی. اور اس پریشانی میں ایک عامل کے پاس پہنچا اور عامل نے کہا کہ اس مسئلے کا یہی حل ہے. بہرحال یہ افراد اب گرفتار ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پولیس اسٹیشن میں سلمان ہے، عثمان جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کی بیوی اس سے روٹ کر گئی تھی، شہباز اور عامل جو اپنا نام مجید بتایا نا، نام عبد المجید. سب سے پہلے میں عثمان سے بات کرتا ہوں. عثمان، یہ بتاؤ کہ
بیوی روٹ کر اپنے گھر چلی گئی تھی؟ جی سر. کتنا عرصہ ہوا تھا گئے ہوئے؟ 1.5 ماہ. اور کیوں روٹ کر گئی تھی؟ بس وہ لڑائی جھگڑے سے چلی گئی. پسند کی شادی تھی؟ ہاں جی. اور واپس آنے کو تیار نہیں تھی؟ جی سر. اور تمہیں یہی لگ رہا تھا کہ میرے منانے کے باوجود وہ نہیں مانے گی اور واپس نہیں آئے گی تو مجھے کچھ اور ہی کرنا پڑے گا. تو ذہن میں کیا کیا چلتا رہا؟ کیا مختلف طریقے تھے جو تمہارے ذہن میں تھے کہ گھر والوں میں اس کے کسی کو مناؤں؟ سر میں نے مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی کہاں پہ. پھر میں نے پرچہ کروا دیا تھا یہ اسلم سائی صاحب کے پاس. انہوں نے بندے پکڑ بھی لیے تھے. پھر پرچہ میں نے بند کروا دیا تھا. اس کے بعد یہ دوست ہیں یہ ملے مجھے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ہے بندہ جو کام کر لے گا تمہارا. یہ اس نے سلیمان نے بتایا؟ جی. اچھا خود کیا کام کرتے ہو؟ میں سر مجھے 8 سال ہو گئے ہیں میں پیس میں کام کرتا ہوں. میں اس سے پہلے لاہور ڈیفینس میں رہا ہوں. جو شو روم تھا فرنیچر کا. اچھا تو گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ بیوی ناراض ہو کے نہیں کی تھی بلکہ اس نے طے کر لیا تھا کہ اس نے تمہیں چھوڑ دیا اور بچوں کو بھی ساتھ لے گئی. تو یہ عثمان نے پھر تمہیں یہ کہا، سلیمان نے تم سے یہ کہا کہ یہ میرا ایک جاننے والا بندہ ہے وہ یہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا. اس سے پہلے کبھی کسی اس طرح کے بندے کے پاس گئے تھے؟ نہیں سر میں کبھی نہیں گیا. اچھا پھر سلیمان تمہیں اس شخص کے پاس جو کہ ساتھ ہی کھڑا ہے یہی ہے نا؟ جی سر. مجید، عبد المجید، اس کے پاس لے کر گیا. جی. اس کو تم نے مسئلہ بتایا؟ اس نے کیا کہا؟ 22,000 میں لوں گا فرسٹ پہ. تو فرسٹ سے مراد کی یہ پہلی ادائیگی 22,000. اس کے علاوہ اور بھی کہہ رہا تھا کہ مانگے گا؟ پھر اس نے مجھے کہا اور کتنے؟ الو لا کے دو. نہیں مجھے ذرا پیسوں یہ جو رقم والا معاملہ ہے نا اس کو کلیئر کرنے دیں. جب کلیئر ہو جائے گا پھر میں اور لوں گا. اور کتنے لے گا؟ وہ کہہ رہا تھا جب کام ہوگا تو میں لوں گا. اچھا ٹھیک ہے. پھر اس نے کیا کہا جی 22,000 کے علاوہ؟ پھر اس نے کہا الو لا کے دو مجھے. ایک طوطا بولنے والا اور ایک کالا کبوتر. اور ایک کالا کبوتر. کالا کبوتر. ہاں جی. وہ بھی میرے کو 15 سے 17,000 لگ گیا تھا. لے کے آیا ہوں میں چیز. تو اس کے بعد اس نے مجھے 2 تویز دونوں بازو پہ باندھ دیے، گلے میں باندھ دیے. پھر مجھے رات خوف آتا تھا. میں امی کو کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے کمرے میں نہیں سونا، مجھے ڈر لگتا. تو اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ کر دوں گا، آپ اور چیز لا کے دیں، اس سے کام نہیں چل رہا میرا. ٹھیک ہے. تو پھر اس نے مجھے پانی ایک رکھا میرے سامنے. تو یہ تھے ساتھ میں انہوں نے پلا دیا مجھے. وہ نا پتہ نہیں کوئی چیز حاضر ہو گئی تھی اس وقت ہمارے اندر، سلسلہ سا ہو گیا تھا. وہ جیسے بندہ کام نہیں جاتا اس طرح کیفیت شروع ہو گئی. تو کہتا ہے آپ چلے جاؤ، کوئی چیز آپ کو دنیا کی ہاتھ نہیں لگائے گی. اچھا. ہاں جی. پانی دیا اور ایک ٹپ رکھ دیا سامنے. اس میں پتہ نہیں کیا کیا تو اس میں کبھی ایک دم سامنے آ گئے، خود بہت ہی آ گئے پانی کے اندر. تو وہ پانی پلا تعویذ جو ہے وہ لکھا ہوا پانی میں نظر آیا. وہ نظر آ گئے خود بہت آ گئے سامنے. پھر اس سے پہلے وہاں پہ لیڈیز کچھ چل رہی تھی، وہ چلی گئی تھی. پھر بعد میں اس نے پانی پلایا، چیزیں بتائیں. کہتا ہے اس ٹائم پہ تم نے جانا ہے. تینوں نے 12:30 کے درمیان. کہاں؟ قبرستان. ٹھیک ہے. دن 12:30 بجے. کہتا ہے آپ کو کوئی چیز ہاتھ نہیں لگائے گی، آپ قبر میں سے جا کے نا کسی کی کھوپڑی نکال کے مجھے لا دیں، اگلے دن آپ کی وائف گھر آ جائے. اچھا. ہاں جی. تو پھر آپ اس طرح سے وہ تعویذ بازو پہ باندھے اور گلے میں بھی تعویذ تھا اور وہ تعویذ ایک پلایا بھی، وہ سب کر کے 3-4 تعویذ پلائے. اور یہ چاروں کو پلائے یا صرف تمہیں پلائے تھے؟ چاروں کو. اور کہا کہ کوئی چیز قریب نہیں آئے گی، قبرستان جاؤ اور وہاں سے کسی بھی ایسی خاتون جس کی ابھی کچھ ہی دن پہلے بھی ہو جائے، کسی کی بھی ہو جائے، آپ نے لے آنا جائے بغیر کسی ڈر خوف. آپ نے پوچھا کہ جی یہ دن میں 12-12:30 بجے کیوں، رات میں کیوں نہیں؟ ہمیں کوئی سمجھ نہیں تھی آ رہی تھی. اچھا. آپ نے کہا جیسا کہہ دیا ویسا کرو. کتنی دیر پہلے بتایا؟ ایک دن پہلے بتایا یا اسی دن صبح میں بتایا یا ایک دن پہلے رات میں بتایا؟ ہاں ایک دن پہلے بتا کے پھر صبح ہمیں 2 گھنٹے اپنے پاس رکھا. اچھا. تیار کیا. تو اس وقت جا کر جب پھر قبرستان گئے کوئی ڈر خوف نہیں تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا دماغ میں آ رہا. ہم ایسے لگ رہے تھے کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، جیسے سمجھ نہیں تھی آ رہی کیا کرنا چاہتے. اور جا کر وہاں پر قبر کو کھودا؟ جی کھود کے تو پھر ہم نے وہ کھوپڑی کو نکال دیا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد سر علیحدہ کس طرح کیا؟ وہ ہم اندر چلے گئے تھے تو پھر نکال لیا اس کو نا. تو
कैसे निकाला? उसने दी हुई थी एक इतनी सी हमें ना काटने के लिए। क्या छुरी दी हुई थी? हाँ, छुरा डाल था। तो उससे कहता था कुछ भी होना तो मार के ऊपर खींच लेके आ जाना था। तो बाकायदा फिर अलहदा किया ना, कब्र में उतरे? जी सर। उस वक्त कोई किसी किस्म का तुम्हें डर खौफ नहीं था कि तुम एक कब्र में उतर रहे हो और तुम एक गुनाह करने चल पड़े हो, और एक ऐसी खातून के जिनका इंतकाल हुआ है, जिनको आहों में सिसकियों में उनके घर वालों ने दफनाया है? सर मैंने ये खुद नहीं किया, ये इसने करवा दिया सारा, ये हमें तो पता ही नहीं था। बाकायदा सर अलहदा किया? हाँ जी, जिस्म से अब निकाला, फिर उसमें से हमने उसको। ये साथ था तुम्हारे? साथ। सुलेमान भी साथ था और ये शहबाज भी साथ था। हाँ जी, किस खुशी में साथ थे? सर इन्होंने कुछ तवीज़ात वगैरह पिला दिए हुए थे और कुछ कमीज लेके, कपड़ा लेके उसके अंदर उसके ऊपर कुछ पढ़ाई वगैरह की इन्होंने, और उसके ऊपर कुछ तवीज़ आ गया। इस बंदे को काम आता है? जी। अच्छा, शहबाज तुम भी साथ गए थे? जी सर। ऊपर देख कर जरा बात करो, जरा चेहरा भी तो नजर आए ना, ऊपर देख कर बात करो। रो रहे हो? क्या बात है, क्यों रो रहे हो? मैंने कभी जिंदगी में ऐसा काम नहीं था किया। मेरी बहुत अच्छी फैमिली है, मैं मेहनत मजदूरी करता। मैंने कभी जिंदगी में नहीं था सोचा कि ये लोग मुझसे ऐसा करें। सारा कुछ बता दिया गया। हमारी इतनी अच्छी फैमिली है, हमारे घर वाले मेरे बच्चे 2 है छोटे छोटे, ये तो रात को भी लगा रहता है, पता नहीं क्या क्या करता है। इधर हवालात में भी चले जाए तो वो ऐसा बोलेंगे कि ये लड़का ऐसा नहीं है। हवालात में भी कुछ पढ़ाइयाँ वगैरह करता है, पता नहीं क्या क्या कुछ करता है। मैंने सोचा तुम्हें पागल कर दिया भाई। मेरा ख्याल में अब मुझे अब्दुल मजीद तुमसे बात करनी चाहिए। इत्मीनान है, कोई परेशानी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। हाँ। इसको कौन, वो तो कहता है आप ही रुला रहे हो, वो तो ये कह रहे हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, उन 3 बंदे सच्चे हैं, मैं कल अकेला तो नहीं सच्चा हो सकता। अपने आप को समझते हो कि गुनाहगार हो? अपना गुनाह तस्लीम करते हो? गुनाह तस्लीम करता हूँ, ये कि कौन सा अमल करते हो? अमल नहीं मैं करता। हाँ। खुदा जानता है। बस काला जादू नहीं। ये काला जादू करता है नहीं करता है? करता है कि नहीं करता? हाँ भाई शहबाज, ये कहता था कि मैं काला जादू करता हूँ, काला इल्म है, कहता था। सब कुछ कहता है, सब कुछ करता है। अच्छा, वो कह रहे हैं सब कुछ करता है, तो फिर सब कुछ करता है। ठीक है जो कह रहे हैं, मैं मामले में पूछा बंदा सच्चे उनके कबूल। चलो इस पर जरा तफसील से बात करते हैं ना कि कौन सा इल्म तुम्हारे पास है, काला इल्म है या कुछ और है, इस पर जरा मैं तफसील से जानूंगा। और जो चीजें पुलिस को मिली हैं, जो बरामद हुई हैं, उनको भी सामने रख के जरा फैसला करेंगे कि कौन से इल्म पर लगे हुए थे। ये मेरी चीजें नहीं है, फिर किसकी हैं? इनकी दुकान में मिली है। तुम्हारी चीजें किस तरह की हैं इस पर भी मैं बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले नाज़रीन मुझे लेनी है ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब मैं लौट कर आऊंगा तो हम इस शख्स से मजीद बात करेंगे जिसका नाम अब्दुल मजीद है, कहने को आमिल है। और ये तीनों जो अफराद यहाँ पर साथ में मौजूद हैं शख्स के, ये चारों गिरफ्तार हो चुके हैं, और इन तीनों का ये कहना है कि ये अमल करता है, काला इल्म है इसके पास, और थाने में हवालात में बंद होने से पहले भी ये काम करता रहा है, और यहाँ पे हवालात में बंद होने के बाद भी यही काम कर रहा है। और ये सब कुछ जो भी इन्होंने किया है, यानी कि एक कब्र से एक खातून का सर निकाल के लेके आए हैं, जिसम से अलहदा करके लेकर आए, वो सब इसके कहने पर उन्होंने किया। इस सब वाकये की मजीद तफसील क्या है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद इस दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम मेरा सवाल, और आज के प्रोग्राम में हम इस वाक़े की बात करेंगे कि जिसमें 4 अफराद ने एक कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र में से खातून का सर अलहदा किया जिस्म से, और उसको लाकर इस शख्स को दिया जिसका नाम अब्दुल मजीद है, और कहने को ये आमिल है, काला इल्म करता है। और इस सर के लाने के अलावा इस शख्स ने काला कबूतर भी मांगा, एक ऐसे तोते का लाने का कहा कि जो बोलता हो, और उसके अलावा उल्लू का भी कहा, और प्लस साथ में 22,000 रुपये। अब्दुल मजीद, वक्फे से पहले जो बात हो रही थी, मैंने कहा ये तुम्हारा सामान पड़ा हुआ है, तुमने कहा ये मेरा नहीं है, ये किसका सामान है? कि सारा कुछ रुपये तो ले आने,
تم بتاؤ نا کتوں برامد ہوا سلیمان دکاندار یہ سلیمان کیا یہ پڑھائی لکھائی کرتا ہے؟ سلیمان تم بھی کرتے ہوئے کام؟ نہیں سر یہ سارا سامان انہیں کا اور انہوں نے دیا. ایک سیکنڈ جی ہمارے ساتھ تفتیشی بھی موجود ہیں انصر صاحب یہ سامان کس کا ہے؟ یہ کیا یہ سلیمان بھی کیا پڑھتا ہے کچھ علم وغیرہ کرتا ہے؟ یہ سارا سامان عبد المجید کا ہے اور انہی سے ملا ہے. یہ جو کاغذات ہیں فریز ہیں کتاب ہے یہ سارا عبد المجید کا سامان ہے. یہ انہی کے پاس. جھوٹ بول رہا ہے یعنی کہ بھائی جھوٹ بول رہے ہو؟ جھوٹی قسمیں کیوں کھاؤ گے یار؟ جھوٹی قسموں سے کیا ملے گا؟ وہاں پر انصر صاحب سامنے کھڑے ہیں, اپنا بھی وقت ضائع کرو میرا بھی وقت ضائع کرو. میں نے تمہارے سامنے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں تمہاری ہیں. لہائی تو ہے نا, میں اتنے بنانا تویز میں صرف 786 بنانا. تعویذ بدل بھی سکتے ہو؟ نہیں میں بنانا نا تم تعویذ بدل بھی سکتے ہو, اس میں سے کوئی چیز تمہاری نہیں, ایک کاغذ بھی تمہارا نہیں ہے اس میں. یہ کتاب تمہاری ہے؟ تمہاری نہیں ہے, پڑھ بھی نہیں سکتا. یہ تو تم اب کہہ رہے ہو نا, یہ بنایا ہوا تعویذ اس پہ لکھا ہوا ہے قبر کے لیے, یہ تم نے بنایا؟ نہیں میرا میں تمہیں بنا کے دسنا. تم نے ان سے کبوتر الو طوطا لانے کو کہا؟ جس میں سر میں ماننا ٹھیک ہے. بتاؤ نا. ٹھیک ہے جناب, جو ہے میں منی انہوں نے ٹھیک ہے. مانگا یا نہیں مانگا؟ مانگا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب, میں آخیا. تو پھر پولیس کیا مطلب ان کا دفاع کر رہی ہے, ان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے؟ انصر صاحب آپ تفتیشی ہیں, مجھے بتائیں اس بات میں کیا حقیقت ہے, کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے؟ اس میں جادو کرنے والا بھی یہی ہے اور اس نے ان کو اکسایا ہے اس بات پہ. انہوں نے ان کے کہنے پر کیا ہے. یہ سارا معاملہ کہ ذمہ داری جو ہے نا بیک سائڈ پہ تو ان کی بنتی ہے. یہ عبد المجید ان کو تو ان کے پاس تو ایسا کوئی بات نہیں تھی کہ ایسا کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے. ان کو جو نہیں کہیں کوئی ایسی گنجائش موجود ہے کہ آپ کو کوئی شک ہوا ہو کہ یہ سلیمان خود بھی یہ کام کرتا ہو؟ ہمیں نہیں, ہمارے سامنے تو یہ نہیں کر سکتا. اب بتاؤ. ٹھیک ہے جناب, جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا چلو, اگر ٹھیک کہہ رہے ہیں تو کیوں کرتے رہو ایسا؟ کتنا مہینے کا کما لیتے تھے, کتنے لوگوں کو بیوقوف بنایا, کتنے عرصے سے یہ تعویذات کا کام کر رہے ہو, کتنے عرصے سے یہ کالا جادو کر رہے ہو؟ کالا تو نہیں کر رہا تھا, نوری ضرور کرتا تھا انشاءاللہ بفضل خدا, نوری ضرور کرتا تھا. یہ مان گئے ہو؟ نوری ضرور کرنا کرتے ہو. ادھر بھی بیٹھ کے حوالات میں کچھ پڑھتے رہتے ہو. خدا کا نام لینا جائز ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر. ہاں مسلمان لے سکتا ہے, منع تو نہیں کر سکتے. تو مسلمان ہو انشاءاللہ مسلمان. تو یہ جو کالا علم ہے یہ مسلمان کرتا ہے نہیں نا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تم کرتے ہو, تم مان گئے ہو, تم کہتے ہو ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں تو میں کرتا ہوں. تو پھر بتا دو مجھے کیا کرتے ہو, کیسے کرتے ہو, کیوں کرتے ہو, کب کرتے ہو؟ نوری کرنا صرف تم دسو کہ وہ کر کے دے دے اللہ کا. وہ کہہ رہے ہیں کالا کرتے ہو, ٹھیک کہہ رہے ہیں, کالا لفظ نہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ میں تو یہ کوئی کہہ رہا ہوں. نہیں بتاؤ نا, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں, تمہارے منہ پر کہہ رہے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ تینوں کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, مانتے ہو. اچھا کس سے سیکھا یہ کام؟ تم پر دیکھو, تم پر الزام لگا ہے کہ تم نے کالا علم کیا, تم پر الزام یہ ہے کہ تم لوگوں کو ورگلاتے تھے, تم لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے, ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے تھے, ان پہ کچھ ایسا پڑھتے تھے کہ ان کے ذہن پہ, جیسے کہ اب یہ تینوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذہن پہ کچھ ایسا اثر ہو گیا کہ انہوں نے جا کر اتنا بڑا گناہ کر دیا. یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا تھا, ٹھیک ہے نا, تم پر الزام لگ رہا ہے. کالا کرے نوری جو بند ہے نا, اب بات کو گھماؤ نہیں نا, اب بات کو ادھر ادھر گھماؤ نہیں نا. میں کیا نا پارٹی مانیا نا. یہ مجھے بتاؤ اس میں سے کون سی چیزیں اور ہیں, ذرا دیکھ کے بتاؤ نا, کچھ نہ کچھ تو پہچان میں آئے گا نا. یہ ڈائری سے کچھ پہچان میں آئے گا. اچھا یہ ڈائری تو خیر سلیمان کی ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈائری جو ہے یہ سلیمان کی ہے. سریز بھی لکھے ہوئے ہیں, کیا میں لکھتا ہوں سلیمان؟ یہ کس نے لکھے ہیں؟ انہوں نے لکھے ہیں. تم بھی کچھ لکھ کے دکھا سکتے ہو, لکھائی میچ کر لیں؟ نہیں سر مجھے یہ لکھنا نہیں آتا, میں آپ لکھوا سکتے ہیں, مجھے تو اس طرح کی رائٹنگ ہی نہیں آتی. یہ انڈا سر ایک لیتے تھے, ایک انڈے کے اوپر کچھ یہ بناتے تھے کت وغیرہ, مجھے کہتے تھے یار یہ کیا ہے, یا پیر استاد یا پیر استاد یا پیر استاد. سر یہ انہوں نے پڑھائی لکھی بتائی تھی, یہ کہتے ہیں یہ ادھر لکھو, یہ پڑھائی حاضری کرو, حاضری کر, یہ کیا ہے سب؟ سر یہ ان کو پڑھائی کا پتہ ہی ہے سر, انہیں پڑھائی پتہ ہے, مجھے تو پتہ نہیں. ذرا انصر صاحب ذرا پین کو دیجیے گا.
صحیح کر رہا ہوں نہیں رائٹنگ یہ جان بوجھ کر تبدیل کر رہے ہو، وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے جس طرح سے تم لکھ رہے ہو نا، اتنا تو ذہن میرا بھی کام کرتا ہے کہ میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ کون ڈرامہ کر رہا ہے اور کون حقیقتاً یہ کام کر رہا ہے. یہ رائٹنگ بھی انہوں نے بدلی کر دی ہے سر. ٹھیک ہے نا، اتنا تو مجھے اندازہ ہے. سر جی میں پڑھے نہیں ہے خدا قسم. بس سر یہ ان کا بڑا بھائی تھا ایک، اس کا نام رشید تھا سر، وہ کالا علم کرتا تھا. یہ جو ہے نا یہ بڑا بھائی رشید کرتا تھا. ساری فیملی اسی کام میں ہے، اسی دھندے میں ہے. ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ میری اصل لکھائی کیا ہے. وہ لکھائی کو آہستہ آہستہ تم لکھ رہے ہو، تبدیل کر رہے ہو، بڑا سوچ سمجھ کے، بڑی چالاکی، بڑی ہوشیاری کے ساتھ. 22,000 روپیہ دیا اس نے، عثمان نے 22,000 روپیہ دیا، ہاں یا نہ؟ انہوں نے دیا، انہوں نے دیتے. چلو یہیں پر طے ہو گیا، بات ختم ہوگی جی، بات ختم ہوگی. اور یہ جو سامنے سامان پڑا ہوا ہے، یہ بھی ٹوپی ہے، اس میں بھی کچھ تعویذ ہیں، کچھ روپے بھی ہیں. نہیں روپے نہیں ہے، یہ تعویذ ہی لکھا ہوا ہے. یہ کون سا تعویذ ہے بھائی؟ یہ باندھے ہوئے تھے. یہ کس سے لکھا ہے؟ یہ کس سے لکھا ہے؟ نہیں لکھا کس سے تھا؟ الو کے خون سے. یہ الو کے خون سے لکھا گیا یہ تعویذ ہے، جو کہ عثمان کے بازو پر عثمان کے مطابق باندھا گیا تھا. اور یہ اس وقت باندھا گیا تھا کہ جب اس کو کہا گیا تھا کہ تم قبرستان میں جاؤ اور وہاں سے کسی قبر میں سے سر نکال کے لے کر آؤ. تو یہ اس کام پر جب بھیجا جا رہا تھا، روانہ کیا گیا تھا، اس وقت یہ تعویذ لکھ کر، جو کہ الو کے خون سے لکھا گیا ہے، یہ عثمان کے بازو پہ باندھا گیا. جی یہ تعویذ بھی تھا، یہ گلے میں ڈالنے کے لیے ڈوری کے ساتھ. اچھا یہ ان دونوں کے لیے تھے. اور یہ سارا کچھ ساتھ کی طرح یہ میں ڈالے ہوئے تھے. کیوں جی انصر صاحب، یہ خون سے لکھا گیا نا؟ جی بالکل. ساتھ میں جو کاغذ پہ نشانات ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ خون سے ہی لکھے گئے تعویذ ہیں. یہ بھی الو کے خون سے تھے. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تعویذ لکھے گئے یہ بھی الو کے خون سے لکھے گئے، اور یہ باندھ دیے گئے تھے بازو پہ کہ تاکہ جب قبرستان میں جائیں تو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. یہ ایک کا گلے کا تعویذ، یہ دوسرا ہو گیا. اور اس کے علاوہ یہ اور لکھائی کیا ہے؟ یہ کیا بنایا ہوا ہے؟ لڑکی کا نام، ماں کا نام، لڑکا، اس کی تاریخ پیدائش. یہ کیا ہے؟ سر ان کا ایک بڑا بھائی تھا رشید نام ہے اس کا. سر وہ کالا علم کیا کرتا تھا. اس کا نام ابھی بھی ہے، بابا رشید کے اس طرح کر کے پکارا جاتا تھا. میں سمجھ گیا. یہ چیزیں کہاں سے ملی انصر صاحب آپ کو؟ یہ خاص طور پہ یہ جو تعویذ تھے یہ ان کی دکان سے ملی ہے. ان کی عبد المجید کی دکان سے. ٹھیک ہے عبد المجید، کوئی تو تمہارے حق میں بات جائے. تمہارے حق میں ایک بھی بات نہیں جا رہی. آخر میں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے ملا، اگر وہ کہہ دیتے مجھے کہ یہ حویلی سے ملا ہے تو میں پھر بھی کہہ دیتا کہ شاید کوئی ہو سکتا ہے گنجائش ہو کہ تم بے گناہ ہو، تمہیں پھنسایا جا رہا ہے، تمہیں اس میں شامل کر لیا گیا ہے. انہوں نے آخر میں کہہ دیا پولیس کی وردی میں ہے انصر صاحب، تفتیشی ہیں، ان کی تفتیش کے مطابق، ان کی جو فراہم کردہ معلومات ہیں ان کے مطابق یہ تمہاری دکان سے ملا. اور وہ تینوں بھی یہی کہہ رہے ہیں. تمہارا بھائی رشید تھا، ابھی بھی ہے رشید تھا، کالا علم کرتا تھا. پتا نہیں وہ تو 22 سال ہو گئے. کرتا تو تھا نا کام کرتا تھا. ناظرین آپ نے سن لیا کہ کس طرح سے یہ پورا واقعہ ہوا. عبد المجید سے ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کر سکیں، لیکن جیسا کہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جو ایک عادی پیشہ ور ملزم ہوتا ہے اس کو فرق نہیں پڑتا، اس کو چاہے جو مرضی کہہ دیا جائے اور جس طرح سے مرضی اس سے بات معلوم کر لی جائے. وہ ہو سکتا ہے کہ چند لمحوں کے لیے اعتراف کر لے، اقبال جرم کر دے، لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ واپس وہی راگ سنانا شروع کر دیتا ہے کہ جی میں تو بے قصور ہوں، میں تو بے گناہ ہوں، میرا تو اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے تو ویسے ہی پھنسایا جا رہا ہے. بالکل ویسے عبد المجید کا ہی موقف ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے اس تفصیل کو جانا کہ 4 افراد نے کیوں اور کیسے ایک خاتون کی قبر سے ان کا سر نکالا اور اس کا استعمال کیا ہونا تھا، اور پھر کس طرح الو کے خون سے تعویذ لکھے گئے، اور دیگر اور بھی تفصیلات یہاں پر ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ بھیانک کام اور یہ گناہ کس طرح سے ہوا اور کب ہوا. ایک دفعہ پھر پروگرام کے آخر میں یہی کہوں گا کہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان تمام لوگوں کو یہ بتایا جائے، وہ لوگ جو اس طرح کے لوگوں کا رخ کرتے ہیں کہ خدا را ان سے دور رہیں، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے. اور دوسری جانب اس لیے بھی کیا گیا کہ اس طرح کے لوگ یعنی کہ عبد المجید جیسے لوگ جو علم کرتے ہیں یا جو لوگوں کو ورگلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی بتا دیا جائے
کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ برا کام ہے اور برے کام کا برا نتیجہ برا انجام ہے، اور پھر آپ کی زندگی ایک حوالات میں ہی ہوگی، جیل میں بند ہوگی، اور وہیں پر آپ اپنی زندگی سڑ سڑ کے گزار دیں گے، کیونکہ برے کام میں آپ بچ نہیں سکتے، کسی نہ کسی دن آپ کی پکڑ ضرور ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام میرا سوال کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، قبرستان ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر ہم اپنے پیاروں کو دفناتے ہیں اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، دوسرے الفاظ میں یہ ایک آخری آرام گاہ ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے کسی پیارے کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر کس طرح کے لوگ آتے ہیں اور کیا کیا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بہت سے پہلے بھی اس طرح کے پروگرامز کر چکے ہیں جس میں ہم نے یہ نشاندہی کی ہے کہ ایک قبرستان میں کوئی شخص گیا، وہاں پر جا کر کوئی جادو ٹونے کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کوئی تعویذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ مختلف علاقوں میں بدستور جاری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ رک گیا ہے یا یہ ختم ہو گیا ہے، اگر رکتا بھی ہے تو وہ کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے۔ گزشتہ سال سن 2014 میں اپریل میں بھکر گیا، اور وہاں پر جانے کی وجہ یہ تھی کہ دو ایسے بھائی گرفتار ہوئے جو قبرستان سے، قبروں میں سے لاشیں نکالتے تھے، ان کو اپنے گھر پہ منتقل کرتے تھے اور وہاں پر پکا کر کھاتے تھے۔ ایک ایسا واقعہ تھا جو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور پھر وہاں پر ان دونوں سے جب حوالات میں ملاقات ہوئی تو جانا کہ کیا وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے وہ سب کرتے رہے، اور پھر یہ بھی سوچنے پہ میں مجبور ہو گیا کہ ہم میں کس طرح کے لوگ بس رہے ہیں، یا ہم کس طرح کے معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم سب کو مل کر کیا کرنا ہوگا کہ ہم اپنے معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ بنا سکیں۔ اور اسی دن میں نے یہ بھی ٹھان لی تھی کہ میری اب یہ کوشش رہے گی اور ہمیشہ رہے گی کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوگا تو اس طرح کے لوگوں کو بے نقاب ضرور کیا جائے گا، تاکہ اس طرح کے لوگوں کو بے نقاب کرنے کے بعد اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا کرنے کا سوچ رہا ہے تو وہ کرنے سے پہلے نہیں بلکہ 1000 بار سوچے اور پھر اپنے آپ کو اس طرح کے مکروہ عمل سے دور رکھے۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک اور ایسے ہی قبرستان میں موجود ہیں جہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ گو کہ قبرستان بہت بڑا نہیں ہے، لیکن یہاں پر لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر آئے ہیں، فاتح خوانی کے لیے آئے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر اسی قبرستان میں اب سے کچھ ہی دن پہلے ایک ایسی اطلاع موصول ہوئی جس پر بتایا یہ گیا کہ کچھ لوگ اس قبرستان میں آئے اور آ کر ایک ایسی قبر جو خاتون کی قبر تھی اس میں سے سر کاٹ کے اپنے ساتھ لے کر فرار ہو گئے۔ جب مزید معاملے کی تحقیق کی گئی تو معلوم یہ پڑا کہ ایک عامل کے کہنے پر ایک شخص نے یہ سب کیا، اور وہ اس لیے کیا کہ اس کی بیوی اس سے روٹ کر چلی گئی تھی اور وہ اس کو منانا چاہ رہا تھا، اور عامل نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ واپس لوٹ آئے تو مجھے اس کے لیے عمل کرنا ہوگا، اور اس میں مجھے ایک ایسی خاتون کا سر چاہیے جس کی وفات ہو چکی ہے اور کچھ ہی دن یا کچھ ہی ہفتے پہلے وفات ہوئی ہو۔ تو اب ہم اس قبرستان میں پروگرام کے آغاز میں موجود ہیں، اور میں اس قبر کی جانب بڑھ رہا ہوں کہ جہاں پر یہ واقعہ ہوا، جہاں پر وہ خاتون کو دفنایا گیا، اور پھر انہی کی قبر میں سے رات کی تاریکی میں نہیں بلکہ دن دہاڑے یہ سارا واقعہ ہوا۔ اور جہاں تک اس قبرستان کی بات ہے تو میں یہ بتا دوں کہ یہاں پر درخت ہیں اور گرمیوں میں بارشوں کی وجہ سے سبزہ زیادہ ہوتا ہے، تو جس جگہ پر یہ قبر موجود ہے اگر باہر سے کوئی دیکھے تو دن میں بھی بامشکل نظر آئے گا، اور دائیں اور بائیں یہ اونچی دیواریں ہیں، یہ فیکٹریز ہیں، تو یہاں پر دن میں یقیناً اگر فیکٹریز میں کام ہوتا ہے تو کوئی کسی اور طرف توجہ نہیں دے گا، اپنے کام پر ہی ان کی توجہ رہے گی۔ اور اگر ساتھ میں اس طرف یہ بتایا گیا کہ ایک گھر بھی ہے لیکن اس کی بھی دیوار خاصی اونچی ہے تو کوئی اس طرف تانگ جھانک تو قبرستان میں کرتا نہیں ہوگا۔ تو بالکل قبرستان کے ایک طرف ایک کونے میں یہ قبر موجود ہے جہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہ قبر ہے خاتون کی کہ جن کی وفات ہوئی تھی پہلے روزے کو، فرسٹ رمضان المبارک کو، اور اس کے بعد پھر یہیں پر ان کو دفنایا گیا۔ ہمارے ساتھ ان کے بیٹے موجود ہیں جو مدعی بھی ہیں اس کیس میں، اس کے علاوہ گواہ بھی موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو گواہ ہیں ان سے میں بات کرنا چاہوں گا جو کہ رشتے میں ان کے داماد بھی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے بھائی کہ یہ واقعہ کس دن کا ہے؟ یہ یکم رمضان کا ہے جب ان کی وفات ہوئی، لیکن جو قبر میں سے ان کی قبر کو دوبارہ سے کھولا گیا، مٹی اٹھائی گئی، ہٹائی گئی اور پھر ان کے سر کو نکالا گیا،
تو یہ کب کا واقعہ ہے؟ وہ 4-5 دن بعد کا ہے وہ. 4-5 دن بعد. اچھا، اب جب یہ جیسے کہ میں نے ابھی کہا بھی کہ یہ دن میں ہوا واقعہ، تو دن میں اندازاً کتنے بجے ہوا؟ 12-1 بجے ہوا. دن 12 بجے. آپ یہاں پر قبرستان میں باقاعدگی سے آتے تھے یا اس دن آپ آئے؟ فاتحہ کے لیے آیا تھا، دعا کے لیے آیا. ٹھیک ہے. آگے دیکھا تو یہ ساری قبر سے مٹی نا ساری سائڈ پہ کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. قبر کھلی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. وہ اندر سے پھٹے سائڈ پہ کیے ہوئے تھے. میں نے دیکھا وہ 4 آدمی ادھر سے جا رہے تھے. ٹھیک ہے. ان میں ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی تھی. ہاتھ میں کیا کسی لفافے میں تھی؟ کوئی بوری تھی؟ کیا تھا ان کے پاس؟ لفافہ تھا. لفافہ تھا. ہاں جی. تو میں اس بات سے ان کے پاس کیا، کیونکہ اگر آپ جو فاتح خوانے کے لیے آئے تھے، کیا آپ اسی قبر پہ فاتح خوانے کے لیے آئے تھے یا آپ کے اور بھی کوئی عزیز و قریب اور بھی ہیں؟ تو یہاں پر اس خاص طور پہ قبر تک آنے کے لیے، یا اگر ان ساتھ میں جو اور مزید قبریں ہیں ان کی بات کریں، تو یہاں تک آنے کے لیے رستہ تو ایک ہی ہے جو باہر مین سے یوں دیوار کے ساتھ ساتھ آتا ہے. یہی رستہ ہے، یہ والا رستہ، یہی رستہ ہے. تو آپ بھی اسی رستے سے آ رہے تھے اور وہ آپ اس طرف آ رہے تھے اور وہ یہاں سے اس طرف دوسری طرف جا رہے تھے؟ اندر سے گئے، ادھر سے گئے. آپ کو دیکھ کر کیا بھاگنا شروع کر دیا یا انہوں نے بالکل یوں ہی تاثر دیا کہ جس طرح انہوں نے کچھ تاثر ایسے دیا؟ جب میں کچھ غلط نہیں کیا، ان کے پیچھے گیا ہوں میں، وہ بھاگ گئے. پھر آپ ان کے پیچھے تب گئے ہیں کہ جب آپ وہاں سے یہاں آئے ہیں اور آپ نے آ کر دیکھا ہے کہ یہ قبر جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے اور مٹی جو ہے وہ ہٹی ہوئی ہے. اچھا، اس طرف سے یہ قبر کھولی گئی تھی یا پوری قبر کھول دی گئی تھی؟ نہیں، قبر ادھر سے کھولی ہوئی، ساری مٹی ساری اتار کے نا یہاں سے قبر کھولی ہوئی تھی. کتنی قبر کھولی ہوئی تھی؟ قبر اتنی کھولی ہوئی تھی، اتنی قبر جو ہے وہ کھولی ہوئی تھی اور مٹی جو ہے وہ مٹی ساری اتر گئی تھی. ساری اتار دی تھی مٹی، ساری مٹی اتار دی. اور آپ کو کچھ اس وقت نظر آیا، دیکھ سکے آپ کہ کیا کیا ہے انہوں نے یہاں پر؟ کھلی جو ساری قبر میں نے دیکھی نا، قبر کھلی، پھٹے سائڈ میں کیے ہوئے تھے قبر کے. ٹھیک ہے. وہ اندر سے دیکھا تو سارا کھلا ہوا تھا. ٹھیک ہے. وہ ایسے میں گیا ہوں، پھر وہ سامنے میں نظر آئے، وہ آرام سے گئے. ٹھیک ہے. میں تھوڑا نہیں، کیا آپ کو یہاں پر قبر کو دیکھ کے یہ اندازہ ہوا کہ سر اتار کے لے کے گئے ہیں؟ جی سامنے نظر آ گیا نا. نظر آ گیا؟ ہاں جی نظر آ گیا. پھر میں پیچھے گیا ہوں ان کے، وہ سامنے بھاگ گئے، موٹر سائیکل سے اسٹارٹ کیا اور نکل گئے. اس قبرستان میں میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے ہوں گے، کیونکہ اگر ایسے واقعات نہ ہوئے ہوتے تو یہ سامنے دیوار پہ لکھا گیا ہے خاص طور پہ، اور کہا گیا ہے کہ ہر خاص و عام کو مطلق کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص قبرستان کے حدود کے اندر تعویذ، گھنٹا، جادو ٹونا یا نشہ کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو مبلغ 20,000 روپے جرمانہ کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا. ہمارے ساتھ یہاں پر جی ان کے بیٹے بھی موجود ہیں جن کی وفات ہوئی تھی، خاتون کے مدعی بھی ہیں اس کیس میں. میرے بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ تک یہ اطلاع جو ہے وہ ابھی جن بھائی سے ہماری بات ہو رہی ہے ان کے ذریعے پہنچی؟ جی، ان کے ذریعے پہنچی. تو پھر آپ نے متعلقہ تھانے میں رجوع کیا، ایف آئی آر درج کرائی؟ جی. اور پولیس نے کیا تعاون کیا نہیں کیا؟ تعاون کیا. جی. تو کتنا وقت لگا پولیس کو ملزمان کو پکڑنے میں؟ تھوڑا ہی ٹائم لگا. تو پھر جب یہ واقعہ اس کی تفصیل آپ تک پہنچی تو پھر آپ نے گورکن سے کہہ کر اس پہ قبر پہ جو ہے وہ دوبارہ سے مٹی ڈلوائی؟ ہاں جی، دوبارہ سے ڈلائی. بہت بہت شکریہ میرے بھائی. ناظرین، یہاں پر جس بات ہو رہی تھی ابھی گفتگو کرتے ہوئے کہ قبرستان میں ایک تو یہ دیوار پہ خاص طور پہ لکھا گیا ہے کہ یہاں پر کوئی جو ہے وہ تعویذ نہ کرے، کوئی جادو ٹونا نہ کرے، کوئی نشہ نہ کرے، کیونکہ اگر ایسا کوئی کرے گا تو 20,000 روپیہ جرمانہ ہوگا. یہ سب اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور اس قبر کے بالکل ساتھ، کیونکہ یہ بالکل قبرستان کے اینڈ پر یہ قبر ہے، یہ کونا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے جو ہمیں پیالے گرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یہاں پر یہ ہنڈیاں ہمیں پڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے، عامل آتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں جادو ٹونے کے لیے. اور اس طرح کے قبرستان میں یا کسی بھی قبرستان کو آج کل کے حالات میں بالکل یوں خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، لاپرواہی سے کام نہیں لیا جا سکتا، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر نظر انداز کیا جائے گا، لاپرواہی سے کام لیا جائے گا تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. اب ہمیں لینی ہے بریک، ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام میرا سوال، اور آج کے پروگرام میں ہم اس افسوسناک واقعے کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں 4 افراد نے قبرستان میں ایک ایسی خاتون کے جس کا کچھ ہی دن پہلے انتقال ہوا تھا، ان کی قبر سے قبر کو کھول کے ان کا سر نکالا. اور یہ سب اس لیے کیا گیا کہ ایک عامل نے ان سے یہ کہا تھا کہ ایسا کرو گے، میرے پاس سر لے کر آؤ گے تو جو تمہاری ضرورت ہے یا جو تمہارا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. اور مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ عثمان کی بیوی بچوں کو لے کر اپنے گھر چلی گئی تھی، اس سے روٹھ گئی تھی اور واپس آنے کو تیار نہیں تھی. اور اس پریشانی میں ایک عامل کے پاس پہنچا اور عامل نے کہا کہ اس مسئلے کا یہی حل ہے. بہرحال یہ افراد اب گرفتار ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پولیس اسٹیشن میں
سلمان ہے، عثمان جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کی بیوی اسے روٹ کر گئی تھی، شہباز اور عامل جو اپنا نام مجید بتایا نا، نام عبد المجید۔ سب سے پہلے میں عثمان سے بات کرتا ہوں۔ عثمان یہ بتاؤ کہ بیوی روٹ کر اپنے گھر چلی گئی تھی؟ جی سر۔ کتنا عرصہ ہوا تھا گئے ہوئے؟ 1.5 ماہ۔ اور کیوں روٹ کر گئی تھی؟ بس وہ لڑائی جھگڑے سے چلی گئی۔ پسند کی شادی تھی؟ ہاں جی۔ اور واپس آنے کو تیار نہیں تھی؟ جی سر۔ اور تمہیں یہی لگ رہا تھا کہ میرے منانے کے باوجود وہ نہیں مانے گی اور واپس نہیں آئے گی تو مجھے کچھ اور ہی کرنا پڑے گا؟ تو ذہن میں کیا کیا چلتا رہا؟ کیا مختلف طریقے تھے جو تمہارے ذہن میں تھے کہ گھر والوں میں اس کے کسی کو مناؤں؟ سر میں نے مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی کہاں پہ، پھر میں نے پرچہ کروا دیا تھا یہ اسلم سائی صاحب کے پاس۔ انہوں نے بندے پکڑ بھی لیے تھے، پھر پرچہ میں نے بند کروا دیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ دوست ہیں، یہ ملے مجھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ہے بندہ جو کام کر لے گا تمہارا۔ یہ اس نے سلیمان نے بتایا؟ جی۔ اچھا، خود کیا کام کرتے ہو؟ میں سر مجھے 8 سال ہو گئے ہیں، میں پیس میں کام کرتا ہوں۔ میں اس سے پہلے لاہور ڈیفینس میں رہا ہوں، شو روم تھا فرنیچر کا۔ اچھا، تو گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ بیوی ناراض ہو کے نہیں گئی تھی بلکہ اس نے طے کر لیا تھا کہ اس نے تمہیں چھوڑ دیا اور بچوں کو بھی ساتھ لے گئی تھی۔ تو یہ عثمان نے پھر تمہیں یہ کہا، سلیمان نے تم سے یہ کہا کہ یہ میرا ایک جاننے والا بندہ ہے، وہ یہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ اس سے پہلے کبھی کسی اس طرح کے بندے کے پاس گئے تھے؟ نہیں سر، میں کبھی نہیں گیا۔ اچھا، پھر سلیمان تمہیں اس شخص کے پاس جو کہ ساتھ ہی کھڑا ہے، یہی ہے نا؟ جی سر۔ مجید، عبد المجید، اس کے پاس لے کر گیا۔ جی۔ اس کو تم نے مسئلہ بتایا؟ اس نے کیا کہا؟ 22,000 میں لوں گا فرسٹ پہ۔ تو فرسٹ سے مراد کی یہ پہلی ادائیگی 22,000، اس کے علاوہ اور بھی کہہ رہا تھا کہ مانگے گا؟ پھر اس نے مجھے کہا اور کتنے؟ الو لا کے دو۔ نہیں، مجھے ذرا پیسوں یہ جو رقم والا معاملہ ہے نا اس کو کلیئر کرنے دیں۔ جب کلیئر ہو جائے گا پھر میں اور لوں گا۔ اور کتنے لے گا؟ وہ کہہ رہا تھا جب کام ہوگا تو میں لوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر اس نے کیا کہا جی 22,000 کے علاوہ؟ پھر اس نے کہا الو لا کے دو مجھے، ایک طوطا بولنے والا اور ایک کالا کبوتر۔ اور ایک کالا کبوتر؟ کالا کبوتر، ہاں جی۔ وہ بھی میرے کو 15 سے 17,000 لگ گیا تھا، لے کے آیا ہوں میں چیز۔ تو اس کے بعد اس نے مجھے 2 تویز دونوں بازو پہ باندھ دیے، گلے میں باندھ دیے۔ پھر مجھے رات خوف آتا تھا، میں امی کو کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے کمرے میں نہیں سونا، مجھے ڈر لگتا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ کر دوں گا، آپ اور چیز لا کے دیں، اس سے کام نہیں چل رہا میرا۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر اس نے مجھے پانی ایک رکھا میرے سامنے، یہ تھے ساتھ ہی، انہوں نے پلا دیا مجھے وہ نا، پتہ نہیں کچھ چیز حاضر ہو گئی تھی اس وقت ہمارے اندر، سلسلہ سا ہو گیا تھا، وہ جیسے بندہ کانپ نہیں جاتا اس طرح کیفیت شروع ہو گئی۔ تو کہتا ہے آپ چلے جاؤ، کوئی چیز آپ کو دنیا کی ہاتھ نہیں لگائے گی۔ اچھا، ہاں جی۔ پانی دیا اور ایک ٹپ رکھ دیا سامنے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا، تو اس میں طویز ایک دم سامنے آ گئے، خود بخود ہی آ گئے پانی کے اندر۔ تو وہ پانی پلا، تعویذ جو ہے وہ لکھا ہوا پانی میں نظر آیا، وہ نظر آ گئے، خود بخود آ گئے سامنے۔ پھر اس سے پہلے وہاں پہ لیڈیز کچھ جگڑ رہی تھی، وہ چلی گئی تھی۔ پھر بعد میں اسے پانی پلایا، چیزیں بتائیں، کہتا ہے اس ٹائم پہ تم نے جانا ہے، تینوں نے 4 نے 12:30 کے درمیان۔ کہاں؟ قبرستان۔ ٹھیک ہے، دن 12:30 بجے۔ کہتا ہے آپ کو کوئی چیز ہاتھ نہیں لگائے گی، آپ قبر میں سے جا کے نا کسی کی کھوپڑی نکال کے مجھے لا دیں، اگلے دن آپ کی وائف گھر آ جائے گی۔ اچھا، ہاں جی۔ تو پھر آپ اس طرح سے وہ تعویذ بازو پہ باندھے اور گلے میں بھی تعویذ تھا اور وہ تعویذ ایک پلایا بھی، وہ سب کر کے 3-4 تعویذ پلائے۔ اور یہ چاروں کو پلائے یا صرف تمہیں پلائے تھے؟ چاروں کو، اور کہا کہ کوئی چیز قریب نہیں آئے گی، قبرستان جاؤ اور وہاں سے کسی بھی ایسی خاتون جس کی ابھی کچھ ہی دن پہلے بھی ہو جائے، کسی کی بھی ہو جائے، آپ نے لے آنا جائے بغیر کسی ڈر خوف سے۔ آپ نے پوچھا کہ جی یہ دن میں 12-12:30 بجے کیوں، رات میں کیوں نہیں؟ ہمیں کوئی سمجھ نہیں تھی آج تک۔ اچھا، آپ نے کہا جیسا کہہ دیا ویسا کرو۔ کتنی دیر پہلے بتایا؟ ایک دن پہلے بتایا یا اسی دن صبح میں بتایا یا ایک دن پہلے رات میں بتایا؟ ہاں، ایک دن پہلے بتا کے پھر صبح ہمیں 2 گھنٹے اپنے پاس رکھا۔ اچھا، تیار کیا۔ تو اس وقت جا کر جب پھر قبرستان گئے کوئی ڈر خوف نہیں تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا دماغ میں آ رہا، ہم ایسے لگ رہے تھے کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، جیسے سمجھ نہیں تھی آ رہی کیا کرنا چاہ رہے۔
اور جا کر وہاں پر قبر کو کھودا؟ جی کھود کے تو پھر ہم نے وہ کھوپڑی کو نکال دیا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد سر علیحدہ کس طرح کیا؟ وہ ہم اندر چلے گئے تھے تو پھر نکال لیا اس کا نا. تو کیسے نکالا؟ وہ ایک اس نے دی ہوئی تھی ایک اتنی سی ہمیں نا کاٹنے کے لیے. کیا چھری دی ہوئی تھی؟ ہاں چھرا ڈالا تھا. تو اس سے کہتا تھا کچھ بھی ہونا تو مار کے اوپر کھینچ لے کے آ جانا تھا. تو باقاعدہ پھر علیحدہ کیا نا، قبر میں اترے؟ جی اس وقت کوئی کسی قسم کا تمہیں ڈر خوف نہیں تھا کہ تم ایک قبر میں اتر رہے ہو اور تم ایک گناہ کرنے چل پڑے ہو، اور ایک ایسی خاتون کے جن کا انتقال ہوا ہے، جن کو آہوں میں سسکیوں میں ان کے گھر والوں نے دفنایا ہے؟ سر میں نے یہ خود نہیں کیا، یہ اس نے کروا دیا سارا، یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. باقاعدہ سر علیحدہ کیا؟ ہاں جی جسم سے. اب نکالا پھر اس میں سے ہم نے اس کو. یہ ساتھ تھا تمہارے؟ ساتھ. سلیمان بھی ساتھ تھا اور یہ شہباز بھی ساتھ تھا. ہاں جی، کس خوشی میں ساتھ تھے؟ سر انہوں نے وہ کچھ تویزات وغیرہ پلا دیے ہوئے تھے اور کچھ قمیض لے کے کپڑا لے کے اس کے اندر اس کے اوپر کچھ پڑھائی وغیرہ کی انہوں نے، اور اس کے اوپر کچھ تویز آ گیا. اس بندے کو کام آتا ہے؟ جی. اچھا شہباز تم بھی ساتھ گئے تھے؟ جی سر. اوپر دیکھ کر ذرا بات کرو، ذرا چہرہ بھی تو نظر آئے نا، اوپر دیکھ کر بات کرو. رو رہے ہو؟ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کبھی زندگی میں ایسا کام نہیں تھا کیا. میری بہت اچھی فیملی ہے، میں محنت مزدوری کرتا. میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا کہ یہ لوگ مجھ سے ایسا کریں. سارا کچھ بتا دیا گیا. ہماری اتنی اچھی فیملی ہے، ہمارے گھر والے میرے بچے 2 ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ تو رات کو بھی لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہتا ہے. ادھر حوالات میں بھی چلے جائیں تو وہ ایسا بولیں گے کہ یہ لڑکا ایسا نہیں ہے. حوالات میں بھی کچھ پڑھائیاں وغیرہ کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتا ہے. میں نہیں پتا، تم نے پاگل کر دیا ہمارے. میرا خیال میں اب مجھے عبد المجید تم سے بات کرنی چاہیے. اطمینان ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. اس کو کون؟ وہ تو کہتا ہے آپ ہی رلا رہے ہو. وہ تو یہ کہہ رہا ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں، ان 3 بندے سچے ہیں، میں کل اکیلا تو نہیں سچا ہو سکتا. اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ گناہ گار ہو؟ جس طرح کوئی بھی کہتے اپنا گناہ تسلیم کرتے ہو؟ گناہ تسلیم کرتا ہوں. یہ کہ کون سا عمل کرتے ہو؟ عمل نہیں میں کرتا. ہاں. خدا وا جان لے. بس کالا جادو نہیں. یہ کالا جادو کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہاں بھائی شہباز یہ کہتا تھا کہ میں کالا جادو کرتا ہوں، کالا علم ہے، کہتا تھا؟ سب کچھ کہتا ہے. سب کچھ کرتا ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں سب کچھ کرتا ہے تو پھر سب کچھ کرتا ہے؟ ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں، میں مان لوں. بندے سچے ہوں گے. چلو اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں نا کہ کون سا علم تمہارے پاس ہے، کالا علم ہے یا کچھ اور ہے. اس پر ذرا میں تفصیل سے جانوں گا، اور جو چیزیں پولیس کو ملی ہیں، جو برآمد ہوئی ہیں، ان کو بھی سامنے رکھ کے ذرا فیصلہ کریں گے کہ کون سے علم پر لگے ہوئے تھے. یہ میری چیزیں نہیں ہیں. پھر کس کی ہیں؟ ان کی دکان میں ملی ہے. تمہاری چیزیں کس طرح کی ہیں اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ناظرین مجھے لینی ہے بریک، اور بریک کے بعد جب میں لوٹ کر آؤں گا تو ہم اس شخص سے مزید بات کریں گے جس کا نام عبد المجید ہے، کہنے کو عامل ہے. اور یہ تینوں جو افراد یہاں پر ساتھ میں موجود ہیں شخص کے، یہ چاروں گرفتار ہو چکے ہیں، اور ان تینوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ عمل کرتا ہے، کالا علم ہے اس کے پاس، اور تھانے میں حوالات میں بند ہونے سے پہلے بھی یہ کام کرتا رہا ہے، اور یہاں پہ حوالات میں بند ہونے کے بعد بھی یہی کام کر رہا ہے. اور یہ سب کچھ جو بھی انہوں نے کیا ہے، یعنی کہ ایک قبر سے ایک خاتون کا سر نکال کے لے کے آئے ہیں، جسم سے علیحدہ کر کے لے کر آئے، وہ سب اس کے کہنے پر انہوں نے کیا. اس سب واقعے کی مزید تفصیل کیا ہے اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام میرا سوال، اور آج کے پروگرام میں ہم اس واقعے کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں 4 افراد نے ایک قبرستان میں جا کر ایک قبر میں سے خاتون کا سر علیحدہ کیا جسم سے، اور اس کو لا کر اس شخص کو دیا جس کا نام عبد المجید ہے، اور کہنے کو یہ عامل ہے، کالا علم کرتا ہے. اور اس سر کے لانے کے علاوہ اس شخص نے کالا کبوتر بھی مانگا، ایک ایسے طوطے کا لانے کا کہا کہ جو بولتا ہو، اور اس کے علاوہ الو کا بھی کہا، اور پلس ساتھ میں 22,000 روپے.
عبد المجید وقفے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی میں نے کہا یہ تمہارا سامان پڑا ہوا ہے, تم نے کہا یہ میرا نہیں ہے, یہ کس کا سامان ہے؟ یہ سارا پوچھنے کہ تو لے آنے تم بتاؤ نا کتوں برامد ہوا ہے؟ سلیمان دکاندار یہ سلیمان کیا یہ پڑھائی لکھائی کرتا ہے؟ سلیمان تم بھی کرتے ہوئے کام؟ نہیں سر یہ سارا سامان انہیں کا اور انہوں نے دیا. ایک سیکنڈ جی, ہمارے ساتھ تفتیشی بھی موجود ہیں. انصر صاحب یہ سامان کس کا ہے؟ یہ کیا یہ سلیمان بھی کیا پڑھتا ہے, کچھ علم وغیرہ کرتا ہے؟ یہ سارا سامان عبد المجید کا ہے اور انہی سے ملا ہے. یہ جو کاغذات ہیں, فریز ہیں, کتاب ہے, یہ سارا عبد المجید کا سامان ہے, یہ انہی کے پاس. جھوٹ بول رہا ہے یعنی کہ بھائی جھوٹ بول رہے ہو؟ جھوٹی قسمیں کیوں کہو گے یار؟ جھوٹی قسموں سے کیا ملے گا؟ وہاں پر انصر صاحب سامنے کھڑے ہیں, اپنا بھی وقت ضائع کرو, میرا بھی وقت ضائع کرو. میں نے تمہارے سامنے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں تمہاری ہیں. لہائی ہے نا, میں ایسے بنانا تویز میں صرف 786 بنانا. تعویذ بدل بھی سکتے ہو؟ نہیں میں بنانا نا, تم تعویذ بدل بھی سکتے ہو. اس میں سے کوئی چیز تمہاری نہیں, ایک کاغذ بھی تمہارا نہیں ہے اس میں. یہ کتاب تمہاری ہے؟ تمہاری نہیں ہے, پڑھ بھی نہیں سکتا. یہ تو تم اب کہہ رہے ہو نا, یہ بنایا ہوا تعویذ اس پہ لکھا ہوا ہے قبر کے لیے, یہ تم نے بنایا؟ نہیں میرا, میں تمہیں بنا کے دس نا. تم نے ان سے کبوتر, الو, طوطا لانے کو کہا؟ جس میں سر جس نے میں ماننا میں ٹھیک ہے. بتاؤ نا. ٹھیک ہے جناب, جو ہے میں مانی انہوں نے مانگا یا نہیں مانگا؟ مانگا تو نہیں ہے, ٹھیک ہے جناب. میں آخیا تو پھر پولیس کیا مطلب ان کا دفاع کر رہی ہے, ان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے؟ انصر صاحب آپ تفتیشی ہیں, مجھے بتائیں اس بات میں کیا حقیقت ہے, کون سچ بول رہا ہے, کون جھوٹ بول رہا ہے؟ اس میں جادو کرنے والا بھی یہی ہے, اور اس نے ان کو اکسایا ہے اس بات پہ. انہوں نے ان کے کہنے پر کیا ہے. یہ سارا معاملہ کہ ذمہ داری جو ہے نا بیک سائڈ پہ تو ان کی بنتی ہے. یہ عبد المجید ان کو تو ان کے پاس تو ایسا کوئی بات نہیں تھی کہ ایسا کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے. ان کو جو نہیں, کہیں کوئی ایسی گنجائش موجود ہے کہ آپ کو کوئی شک ہوا ہو کہ یہ سلیمان خود بھی یہ کام کرتا ہو؟ نہیں, ہمیں نہیں, ہمارے سامنے تو یہ نہیں کر سکتا. اب بتاؤ. ٹھیک ہے جناب, جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک. اچھا چلو, اگر ٹھیک کہہ رہے ہیں تو کیوں کرتے رہو ایسا؟ کتنا مہینے کا کما لیتے تھے, کتنے لوگوں کو بیوقوف بنایا, کتنے عرصے سے یہ تعویذات کا کام کر رہے ہو, کتنے عرصے سے یہ کالا جادو کر رہے ہو؟ کالا تو نہیں کر رہا تھا, نوری ضرور کرتا تھا انشاءاللہ بفضل خدا, نوری ضرور کرتا تھا. یہ مان گئے ہو؟ نوری ضرور کرنا کرتے ہو. ادھر بھی بیٹھ کے حوالات میں کچھ پڑھتے رہتے ہو؟ خدا کا نام لینا جائز ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر. ہاں مسلمان لے سکتا ہے, منع تو نہیں کر سکتے. تو مسلمان ہو انشاءاللہ مسلمان. تو یہ جو کالا علم ہے یہ مسلمان کرتا ہے؟ نہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تم کرتے ہو, تم مان گئے ہو, تم کہتے ہو ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں تو میں کرتا ہوں. تو پھر بتا دو مجھے کیا کرتے ہو, کیسے کرتے ہو, کیوں کرتے ہو, کب کرتے ہو؟ نوری کرنا صرف کہ وہ کر کے دے گا اللہ کا. وہ کہہ رہے ہیں کالا کرتے ہو, ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ میں تو کوئی نہیں کہہ رہا. نہیں بتاؤ نا, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں, تمہارے منہ پر کہہ رہے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ تینوں کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, مانتے ہو. اچھا کس سے سیکھا یہ کام؟ تم پر دیکھو, تم پر الزام لگا ہے کہ تم نے کالا علم کیا, تم پر الزام یہ ہے کہ تم لوگوں کو ورگلاتے تھے, تم لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے, ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے تھے, ان پہ کچھ ایسا پڑھتے تھے کہ ان کے ذہن پہ, جیسے کہ اب یہ تینوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذہن پہ کچھ ایسا اثر ہو گیا کہ انہوں نے جا کر اتنا بڑا گناہ کر دیا. یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا تھا, ٹھیک ہے نا, تم پر الزام لگ رہا ہے. کالا کریں نوری جو بند ہے نا, اب بات کو گھماؤ نہیں نا, اب بات کو ادھر ادھر گھماؤ نہیں نا. میں کیا نا کر دی مانیا نا. یہ مجھے بتاؤ اس میں سے کون سی چیزیں اور ہیں, ذرا دیکھ کے بتاؤ نا. کچھ نہ کچھ تو پہچان میں آئے گا نا, یہ ڈائری سے کچھ پہچان میں آئے گا. اچھا یہ ڈائری تو خیر سلیمان کی ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈائری جو ہے یہ سلیمان کی ہے. بھی لکھے ہوئے ہیں کیا میں لکھتا ہوں؟ سلیمان یہ کس نے لکھے ہیں؟ انہوں نے لکھے ہیں. تم بھی کچھ لکھ کے دکھا سکتے ہو, لکھائی میچ کر لیں؟ نہیں سر مجھے یہ لکھنا نہیں آتا. میں آپ لکھوا سکتے ہیں, مجھے تو اس طرح کی رائٹنگ ہی نہیں آتی. یہ انڈا سر ایک لیتے تھے, ایک انڈے کے اوپر کچھ یہ بناتے تھے پت وغیرہ, مجھے کہتے تھے یار یہ کیا ہے, یا پیر استاد یا پیر استاد یا پیر استاد. سر یہ انہوں نے پڑھائی لکھی بتائی تھی, یہ کہتے ہیں یہ ادھر لکھو, یہ پڑھائی حاضری کرو, حاضری کر, یہ کیا ہے سب؟
سر یہ ان کو پڑھائی کا پتہ ہی ہے سر, انہیں پڑھائی پتہ ہے, مجھے تو پتہ نہیں. ذرا انصر صاحب ذرا پین کو دیجیے گا. نہیں رائٹنگ یہ جان بوجھ کر تبدیل کر رہے ہو, وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے جس طرح سے تم لکھ رہے ہو نا, اتنا تو ذہن میرا بھی کام کرتا ہے کہ میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ کون ڈرامہ کر رہے ہیں اور کون حقیقتاً یہ کام کر رہا ہے. یہ رائٹنگ بھی انہوں نے بدلی کر دیا سر. ٹھیک ہے نا, اتنا تو مجھے اندازہ ہے. میں سر جی میں پڑھے نہیں ہے خدا قسم. بس سر یہ ان کا بڑا بھائی تھا, اس کا نام رشید تھا سر, وہ کالا علم کرتا تھا. یہ جو ہے نا یہ بڑا بھائی رشید کرتا تھا. ساری فیملی اسی کام میں ہے, اسی دھندے میں ہے. ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ میری اصل لکھائی کیا ہے. وہ لکھائی کو آہستہ آہستہ تم لکھ رہے ہو, تبدیل کر رہے ہو, بڑا سوچ سمجھ کے, بڑی چالاکی, بڑی ہوشیاری کے ساتھ. 22,000 روپیہ دیا اس نے, عثمان نے 22,000 روپیہ دیا, ہاں یا نہ؟ چلو یہیں پر طے ہو گیا, بات ختم ہوگی جی, بات ختم ہوگی. اور یہ جو سامنے سامان پڑا ہوا ہے, یہ بھی ٹوپی ہے, اس میں بھی کچھ تعویذ ہیں, کچھ روپے بھی ہیں. نہیں روپے نہیں ہے, یہ تعویذ ہی لکھا ہوا ہے. یہ کون سا تعویذ ہے بھائی؟ یہ باندھے ہوئے تھے. یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ نہیں لکھا کس سے تھا؟ الو کے خون سے. یہ جی یہ الو کے خون سے لکھا گیا یہ تعویذ ہے, جو کہ عثمان کے بازو پر عثمان کے مطابق باندھا گیا تھا. اور یہ اس وقت باندھا گیا تھا کہ جب اس کو کہا گیا تھا کہ تم قبرستان میں جاؤ اور وہاں سے کسی قبر میں سے سر نکال کے لے کر آؤ. تو یہ اس کام پر جب بھیجا جا رہا تھا, روانہ کیا گیا تھا, اس وقت یہ تعویذ لکھ کر, جو کہ الو کے خون سے لکھا گیا ہے, یہ عثمان کے بازو پہ باندھا گیا. جی یہ تعویذ بھی تھا, یہ گلے میں ڈالنے کے لیے ڈوری کے ساتھ. یہ ان کو باندھے ہوئے. اچھا یہ ان دونوں کے لیے تھے. اور یہ سارا کچھ ساتھ جیب میں ڈالے ہوئے تھے. کیوں جی انصر صاحب, یہ خون سے لکھا گیا نا؟ جی بالکل. ساتھ میں جو کاغذ پہ نشانات ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ خون سے ہی لکھے گئے تعویذ ہیں. یہ بھی الو کے خون سے تھے. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تعویذ لکھے گئے ہیں, یہ بھی الو کے خون سے لکھے گئے, اور یہ باندھ دیے گئے تھے بازو پہ کہ تاکہ جب قبرستان میں جائیں تو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. یہ ایک گلے کا تعویذ, یہ دوسرا ہو گیا. اور اس کے علاوہ یہ اور لکھائی کیا ہے؟ یہ کیا بنایا ہوا ہے؟ لڑکی کا نام, ماں کا نام, لڑکا, اس کی تاریخ پیدائش. یہ کیا ہے؟ سر ان کا ایک بڑا بھائی تھا رشید نام ہے اس کا. سر وہ کالا علم کیا کرتا تھا. اس کا نام ابھی بھی ہے, بابا رشید کے اس طرح کر کے پکارا جاتا تھا. میں سمجھ گیا. یہ چیزیں کہاں سے ملی انصر صاحب آپ کو؟ یہ خاص طور پہ یہ جو تعویذ تھے یہ ان کی دکان سے ملی ہے. ان کی عبد المجید کی دکان سے. ٹھیک ہے عبد المجید, کوئی تو تمہارے حق میں بات جائے. تمہارے حق میں ایک بھی بات نہیں جا رہی. آخر میں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے ملا, اگر وہ کہہ دیتے مجھے کہ یہ حویلی سے ملا ہے تو میں پھر بھی کہہ دیتا کہ شاید کوئی ہو سکتا ہے گنجائش ہو کہ تم بے گناہ ہو, تمہیں پھنسایا جا رہا ہے, تمہیں اس میں خاص میں شامل کر لیا گیا ہے. انہوں نے آخر میں کہہ دیا پولیس کی وردی میں ہے انصر صاحب, تفتیشی ہیں, ان کی تفتیش کے مطابق, ان کی جو فراہم کردہ معلومات ہیں ان کے مطابق یہ تمہاری دکان سے ملا. اور وہ تینوں بھی یہی کہہ رہے ہیں. تمہارا بھائی رشید تھا, ابھی بھی ہے رشید تھا, کالا علم کرتا تھا. پتا نہیں وہ تو 22 سال ہو گئے. کرتا تو تھا نا کام کرتا تھا. ناظرین آپ نے سن لیا کہ کس طرح سے یہ پورا واقعہ ہوا. عبد المجید سے ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کر سکیں, لیکن جیسا کہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جو ایک آدمی پیشہ ور ملزم ہوتا ہے اس کو فرق نہیں پڑتا, اس کو چاہے جو مرضی کہہ دیا جائے اور جس طرح سے مرضی اس سے بات معلوم کر لی جائے, وہ ہو سکتا ہے کہ چند لمحوں کے لیے اعتراف کر لے, اقبال جرم کر دے, لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ واپس وہی راگ سنانا شروع کر دیتا ہے کہ جی میں تو بے قصور ہوں, میں تو بے گناہ ہوں, میرا تو اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے تو ویسے ہی پھنسایا جا رہا ہے. بالکل ویسے عبد المجید کا ہی موقف ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے اس تفصیل کو جانا کہ 4 افراد نے کیوں اور کیسے ایک خاتون کی قبر سے ان کا سر نکالا اور اس کا استعمال کیا ہونا تھا, اور پھر کس طرح الو کے خون سے تعویذ لکھے گئے, اور دیگر اور بھی تفصیلات یہاں پر ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ بھیانک کام اور یہ گناہ کس طرح سے ہوا اور کب ہوا. ایک دفعہ پھر پروگرام کے آخر میں یہی کہوں گا کہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان تمام لوگوں کو یہ بتایا جائے
وہ لوگ جو اس طرح کے لوگوں کا رخ کرتے ہیں کہ خدارا ان سے دور رہیں، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے. اور دوسری جانب اس لیے بھی کیا گیا کہ اس طرح کے لوگ یعنی کہ عبد المجید جیسے لوگ جو علم کرتے ہیں یا جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی بتا دیا جائے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ برا کام ہے اور برے کام کا برا نتیجہ، برا انجام ہے، اور پھر آپ کی زندگی ایک حوالات میں ہی ہوگی، جیل میں بند ہوگی، اور وہیں پر آپ اپنی زندگی سڑ سڑ کے گزار دیں گے، کیونکہ برے کام میں آپ بچ نہیں سکتے. کسی نہ کسی دن آپ کی پکڑ ضرور ہوگی. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.